بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صدر الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدر دین انسائٹ۔ آج 11 فروری 2026 بدھ کا دن ہے۔ ناظرین اکرام، انقلاب ایران کو 47 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ وہی انقلاب جس نے شاہ ایران کا تختہ الٹ کر موجودہ نظام حکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ دن ایران کی سیاسی تاریخ کا انتہائی اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ چند ہفتے پہلے ہم نے ایران میں ایسے مناظر دیکھے جو غیر معمولی تھے: مہنگائی اور دیگر مسائل کے خلاف احتجاج، اور بعض مقامات پر موجودہ رجیم حتیٰ کہ سپریم لیڈر کے خلاف بھی نعرے بازی۔ لیکن آج اس سالگرہ کے موقع پر ایک بار پھر ایران کی سڑکوں پر بڑے اجتماعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ لاکھوں افراد مختلف شہروں میں موجود ہیں اور یہ منظر عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسی دوران ایک بڑی عسکری پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ امریکہ پہلے ہی USS ابراہم لنکن، 3 ڈسٹرائرز اور ٹاماہاک میزائلوں سے لیس سب مرینز مشرق وسطیٰ میں تعینات کر چکا ہے۔ اب اطلاعات ہیں کہ ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر جو اسی طرز کا ہے، اضافی بحری بیڑے کے ساتھ ڈپلوائے کیے جانے کی تیاری میں ہے۔ اگر یہ مکمل تعیناتی ہو جاتی ہے تو اسے خطے میں امریکہ کی غیر معمولی عسکری تیاری قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران بھی اپنی تیاریوں کا اظہار کر چکا ہے اور آج کے دن کسی ممکنہ تصادم کے خدشات کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں ایران کے اندر ہونے والے مناظر کی طرف۔ رات 12 بجتے ہی تہران کے آزادی اسکوائر سمیت مختلف مقامات پر چراغاں کیا گیا، آتش بازی ہوئی اور بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اللہ اکبر اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس سے قبل سپریم لیڈر کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ اس دن ایرانی عوام باہر نکل کر عالمی طاقتوں کو پیغام دیں گے جو ایران کے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ ایران کا موقف یہ رہا ہے کہ ماضی کے احتجاج مقامی اور معاشی وجوہات سے شروع ہوئے، تاہم اس نے الزام عائد کیا کہ بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیاں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل ان احتجاجوں میں مداخلت کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ آج کے اجتماعات کے ویجولز میں ہزاروں افراد کو سڑکوں پر دیکھا گیا جو انقلاب اسلامی کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ایسے کلپس بھی گردش کر رہے ہیں جن میں کچھ افراد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خلاف نعرے بازی کرتے دکھائی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ آتش بازی کے مناظر کے دوران بھی۔ اس سے پہلے مہنگائی اور دیگر داخلی مسائل کے خلاف ہونے والے احتجاجوں میں بھی حکومت مخالف نعرے سننے کو ملے تھے، جن کے بعد گرفتاریوں اور سخت اقدامات کی خبریں آئیں۔ یوں ایک ہی دن میں ایران کے اندر 2 مختلف تصویریں سامنے آ رہی ہیں، ایک جانب انقلاب کے حق میں بڑے اجتماعات اور دوسری جانب تنقیدی آوازیں۔ یہی وہ تضاد ہے جو موجودہ صورتحال کو پیچیدہ بناتا ہے اور آنے والے دنوں کو مزید اہم بنا دیتا ہے۔ پھر موجودہ صورتحال کچھ یوں بنتی ہے کہ اطلاعات کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکہ کے تیل بردار جہازوں کو روکنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکی بحریہ نے اپنے جہازوں کو ایرانی سمندری حدود سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی۔ صرف بحریہ ہی نہیں بلکہ US ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن نے بھی کمرشل ویسلز کے لیے واضح ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ آبنائے ہرمز اور خلیج عمان سے گزرتے ہوئے ایرانی ٹیریٹوریل واٹرز کے قریب نہ جایا جائے۔ اس کی بنیاد وہ رپورٹس ہیں جو سامنے آ رہی ہیں کہ ہرمز کے اندر کچھ امریکی پرچم والے ویسلز IRGC کے ریڈار پر آئے، ان کی نگرانی کی گئی اور بعض اطلاعات کے مطابق انہیں تحویل میں بھی لیا گیا۔ اگر یہ درست ہے تو یہ معمولی پیش رفت نہیں بلکہ ایک بڑا اسٹریٹجک سگنل سمجھا جائے گا۔ اسی پس منظر میں ایران نے اندرون ملک بھی سخت اقدامات کیے ہیں۔ ایک نوبل انعام یافتہ شخصیت کو 6 سال کی سزا سنائی گئی اور ایک سیاسی جماعت سے وابستہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مغرب جن حلقوں کو نسبتاً معتدل سمجھتا ہے، ان کے خلاف یہ کارروائیاں بعض مبصرین کے نزدیک ایک واضح پیغام ہو سکتی ہیں کہ ایران دباؤ میں آنے والا نہیں۔ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام نان نیگوشیبل ہے۔ یورینیم افزودگی جاری رہے گی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اسے اپنی ریڈ لائن قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ ایران کا موقف یہی ہے کہ یہ پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے مطالبات مسلسل بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بھی واشنگٹن پر دباؤ کی خبریں ہیں کہ فیصلہ کن کارروائی کی جائے۔ اسرائیل اپنے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دے رہا ہے اور یہ موقف رکھ رہا ہے کہ مزید تاخیر خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایران کی حالیہ گرفتاریوں اور اندرونی اقدامات کو کچھ تجزیہ کار ایک وسیع تر منظرنامے سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی زیر بحث آئی کہ اگر کسی ممکنہ اسٹرائیک کے بعد دوبارہ احتجاج بھڑکیں تو حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔
یہ سب امکانات مغربی میڈیا میں زیر گفتگو ہیں، جہاں وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے ذرائع سے آنے والی معلومات کی بنیاد پر تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس سمت جاتے ہیں۔ فی الحال یہی وہ اہم پیش رفتیں ہیں جن سے باخبر رہنا ضروری ہے۔ موجودہ صورتحال میں اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکہ کے تیل بردار جہازوں کو روکنا شروع کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں امریکی بحریہ نے اپنے جہازوں کو واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ ایرانی سمندری حدود سے مکمل طور پر دور رہا جائے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن نے بھی یہی ایڈوائزری دی ہے کہ خلیج عمان اور آبنائے ہرمز سے گزرتے وقت کسی بھی صورت ایرانی ٹیریٹوریل واٹرز میں داخل نہ ہوں۔ ان ہدایات کے پیچھے وہ رپورٹس ہیں جو اس وقت ہرمز کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق چند امریکی پرچم والے ویسلز IRGC کے ریڈار پر آئے، ان کی نگرانی کی گئی اور بعض دعووں کے مطابق انہیں تحویل میں بھی لیا گیا۔ اگر یہ صورتحال درست سمت میں جا رہی ہے تو یہ ایک پیش رفت تصور کی جائے گی، کیونکہ اس کے اثرات صرف 2 ممالک تک محدود نہیں رہیں گے۔ اسی دوران ایران نے اندرون ملک بھی سخت اقدامات کیے ہیں۔ ایک نوبل انعام یافتہ شخصیت کو 6 سال کی سزا سنائی گئی، جبکہ ایک سیاسی جماعت سے وابستہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ مغرب جن حلقوں کو نسبتاً نرم یا قابل قبول سمجھتا ہے، ان کے خلاف یہ کارروائیاں بعض مبصرین کے نزدیک ایک بالواسطہ پیغام ہو سکتی ہیں کہ ایران بیرونی دباؤ سے متاثر ہونے والا نہیں۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام نان نیگوشیبل ہے۔ یورینیم افزش کی جاری رہے گی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اسے ریڈ لائن قرار دیا گیا ہے۔ البتہ ایران کا موقف یہی ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے مطالبات وسیع ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل پہلے ہی واشنگٹن کو اپنے سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کر چکا ہے اور سخت اقدام پر زور دے رہا ہے۔ بعض تجزیہ کار یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اپوزیشن کی حالیہ گرفتاریوں کا تعلق کسی بڑے منظرنامے سے تو نہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی زیر بحث آئی کہ اگر کسی ممکنہ اسٹرائک کے بعد احتجاج دوبارہ بھڑکیں تو حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ مغربی میڈیا وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے ذرائع کے حوالے سے مختلف زاویے پیش کر رہا ہے اور انہی رپورٹس کی بنیاد پر عالمی تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس رخ اختیار کرتے ہیں۔ فی الحال یہی وہ اہم پیش رفتیں ہیں جو منظرنامے کو واضح کرتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔